الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند مل کے سب دوست محبت سے درود پاک پڑھیں گے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله سب مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ سے کتنا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا اور رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا رک جائے میرے کام حسن
سکتا فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم احکم الحاکمین کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرس پاک اور برادرم ظفر علی انجرا صاحب ان کے اصال ثواب کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، جس میں ہم سب شرکت و حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آج کی اس محفل پاک کے اندر جو کچھ ذکر اذکار سنے سنائیں اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ مجھے قبلہ شاہ صاحب نے حکم دیا کہ آپ نے موقع کی مناسبت سے اور تاریخ کی مناسبت سے نبی پاک علیہ السلام کے عظیم المرتبت جلیل القدر عظیم صحابی خلیفہ سوم ذوالنورین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل تذکرہ بھی کرنا ہے، اور جو مجھے لکھ کے دیا گیا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تھوڑی تھوڑی گفتگو تمام عنوانات پر ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنی کوشش کے مطابق گفتگو ہوگی، بڑی توجہ اور انہماک اور یکسوئی کے ساتھ آپ نے گفتگو کو سماعت فرمانا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں اہل سنت و جماعت کو وہ مبارک اور پاکیزہ عقیدہ اور نظریہ عطا فرمایا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب، احترام، تعظیم و توقیر و اکرام کرتے ہیں، اور ان کی محبت کو اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں۔ حضور کی آل پاک ہو تو ہم ان کی محبت کو بھی اپنے اوپر فرض اور لازم سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہوں تو ان کی محبت کو بھی اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں۔ حضور کے سارے صحابہ بڑی عظمت و شان اور رفعت و مقام والے، لیکن جنہیں جتنی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میسر آئی، حضور کی قرابت میسر آئی، اور حضور سے جن کا جتنا ہی زیادہ تعلق اور رشتہ زیادہ ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا رتبہ اتنا ہی بلند و بالا ہوگا۔ سیدنا عثمان ابن عفان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابہ میں سے وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں، صحابہ کے فضائل و کمالات، امتیاز و خصوصیات اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ خصائص اور امتیازات وہ ہیں جو اللہ نے صرف حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ ابھی 11 بجے تھکے تو نہیں ہے نا؟ ذرا محبت سے کہنے سبحان اللہ، بلند آواز سے صاحب کہیں سبحان اللہ۔ بھئی حضور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تعلق اور نسبت ہے، کسی امتی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں، یہ شرف اللہ نے صرف عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ اسی نسبت سے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین، کیونکہ ذوالنورین کا معنی ہے 2 نوروں والا۔ کیا معنی ہے؟ 2 نوروں والا۔ اب عثمان غنی کا لقب
ذوالنورین اس لیے ایک وجہ یہ ہے، علماء نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں، علامہ محب الطبری نے الریاض النظرہ کے اندر اور بھی وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلے میں یہ بیان کروں گا کہ ذوالنورین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، حضرت سیدہ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حضور کی بیٹیاں نور ہیں، کیونکہ ہمارے آقا نور ہیں، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، ہمارے آقا نور اور میرے نبی کی بیٹیاں بھی نور، اور جس عثمان غنی کے نکاح میں یہ دو نور آگے، اس عثمان کا لقب ہے ذوالنورین۔ کیا لقب ہے؟ ایمان سے بتائیں، جب حضور کی بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آنے کی وجہ سے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والے، تو جس نبی کی یہ بیٹیاں ہیں ان کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی نے تو بڑی محبت کی بات، بڑی عقیدت کی بات کی۔ امام کہتے ہیں آقا تیری نسل پاک میں نسل پاک میں جب نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ بلند آواز سے کیا سوال ہے؟ ایکو تھوڑی سی کم کریں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ ایکو زیادہ ہے کہ نہیں؟ زیادہ شور آ رہا ہے نا، تھوڑی سی کم آواز کر دیں، کیونکہ کھلی جگہ اوپن ہے، آواز کر دیں، ایکو ہلکی سی کم کریں۔ تو سیدنا عثمان غنی کو ذوالنورین اس لیے کہتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ، فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، تم ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اور اہل تشیع کے ہاں موت پر کتاب ہے نہج البلاغہ، مولا علی کے خطبات جو شیعہ نے جمع کی ہیں، خطبات نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ مولا علی حضرت عثمان غنی کو خط لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اے عثمان وہ نسبت ہے جو ابو بکر صدیق کو حاصل نہیں، جو عمر فاروق کو حاصل نہیں، کیونکہ تمہارے نکاح میں اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں آئیں۔ تو اس نسبت حضرت عثمان غنی کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالنورین۔ اور ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے علامہ محب الطبری نے کہ ذوالنورین دو نوروں والا، دو بولو نا بھائی، دو نوروں والا۔ فرماتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امتیاز اور خصوصیت رکھتے تھے کہ ساری ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے، عبادت بھی نور، اور اتنا قرآن پڑھتے تھے، اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا قرآن پڑھتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث موجود ہے، امام بیہقی سنن کبریٰ کے اندر لے کے، امام طحاوی شرح معانی الاثار میں لے کے، اور صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر بھی یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی اتنی تلاوت کرتے تھے، اتنی تلاوت کرتے تھے کہ ایک رکعت میں الحمد سے لے کر بناس تک پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے۔
عبادت بھی نور، قرآن کی تلاوت بھی نور. بولو قرآن کی تلاوت بھی نور. اور یہ دونوں نور عثمان غنی کو حاصل تھے. اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی سخی تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی سخی تھے. یہ دونوں نور عثمان غنی کو حاصل ہیں. اس لیے ذوالنورین قیامت کا دن ہوگا جب مومنین دربار خدا بندی میں حاضر ہوں گے. ہر مومن کے سامنے ایک نور چمکتا ہوگا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے قیامت میں حضرت عثمان آئیں گے تو ان کے سامنے دو نور چمکتے ہوں گے. اس لیے حضرت عثمان کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالنورین. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ ان کو خصوصیت حاصل ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جب بھی حضور نے صحابہ سے چندہ کا مطالبہ فرمایا اور میدان جہاد اور مجاہدین کے لیے اعلاء کلمت اللہ اسلام کی سربلندی کی خاطر مسلمانوں کو اپنا مال جمع کروانے کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اور ترغیب دلائی. حضرت عثمان غنی وہ شخصیت ہے جب حضور نے اپنے صحابہ سے اعلان کر کے حضور نے جنت کی ضمانت دی کہ جو شخص بیر روما خرید کر یہ وقف کر دے گا، میں محمد عربی اعلان کرتا ہوں اللہ اسے اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا. بیر روما کو خرید کے آزاد کرنا بھی عثمان غنی کے حصے میں آیا. اور جنگ تبوک کے موقع پر ڈیروں مال رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے حضرت عثمان غنی نے جنت خریدی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اشترا عثمان من النبی الجنت مرتين. عثمان غنی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پیسے دے کے 2 مرتبہ رسول اللہ سے جنت مول خریدی. سارے نے بول دے ذرا محبت کو سبحان اللہ. 2 مرتبہ جنت خریدی ہے حضور کی بارگاہ اقدس میں، پیسے دیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیسے دے کے جنت خریدی ہے. یہاں سے یہ ثابت ہوا، یہ بات بھی پتہ چلی کہ بھئی خریدنے والے حضرت عثمان غنی ہیں، بیچنے والے اللہ کے محبوب ہیں. تو جو ہے آپ کی بھئی یا تو بندہ خود مالک ہو تب کوئی چیز بیچ سکتا ہے، یا پھر مالک نے اس کو معزون بنایا ہو، مختار نامہ اس کے نام لکھ دیا ہو کہ بھئی یہ مختار عام ہے، یہ میرے سودے کو کسی سے خرید بھی سکتا ہے، یہ بیچ بھی سکتا ہے. حضرت عثمان نے رسول اللہ سے جنت خریدی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اشترا عثمان من النبی الجنت مرتين. خریدی حضرت عثمان نے ہے، بیچی رسول اللہ نے ہے. حضور نے بیچ کے بتا دیا کہ اللہ رب العزت جنت کا خالق ہے، لیکن رب نے مجھے جنت تقسیم کرنے اور بیچنے کا اختیار عطا فرمایا. محبت سے کہیں سبحان اللہ. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب بھی کوئی سوال کرنے کے لیے آیا، مطالبہ کیا، اگرچہ دیکھئے بھئی توجہ کرنا، بچوں کو بیٹھا دیں، گفتگو بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، توجہ کریں ذرا. چلیں بیٹھے رہنے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، شاہ جی کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھے رہنے، بس بیٹھے رہیں، بار بار اٹھے نہیں. اب دیکھئے بھئی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، مسند احمد بن حنبل اور المعجم الکبیر طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو وضو کروا رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا. میرے آقا نے فرمایا سلنی ربیعہ مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مجھ سے مانگو. سنن ابی داؤد کے الفاظ پڑھو، سلنی، کیا فرمایا؟ سالنی، مجھ سے مانگو. اچھا سنن ابی داؤد کے اندر ہی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، اے بندے تو جب بھی مانگے اللہ سے مانگ. بھئی توجہ ہے آپ کی، تو جب بھی مانگے اللہ سے مانگ. اذا استعنت فاستعن باللہ، تو جب بھی مدد کے لیے پکارے تو اللہ سے مدد مانگ.
لیکن حضور نے یہاں کہا سالنی ربیہ مجھ سے مانگ، ربیہ مجھ سے مانگ۔ اچھا وہ جو حدیث ہے کہ جب بھی مانگے اللہ سے مانگ، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ مجھ سے، یہ دونوں آپس میں ٹکراتی نہیں؟ بھائی سمجھیے ذرا بات، بظاہر ٹکرا رہی ہیں کہ ایک حدیث میں کہا جب بھی مانگے اللہ سے مانگ، اور یہاں فرمایا سالنی مجھ سے مانگ، اور پھر صحابی کے مانگنے کے اوپر قربان جائیں، کوئی مادی اور دنیاوی چیز کا سوال نہیں کیا، بلکہ عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ حضور دو چیزیں چاہیے، کتنی؟ دو چیزیں، کیونکہ حدیث میں دو ہی، اس جملے کے اندر دو ہے، ایک تو مجھے جنت چاہیے، صرف جنت نہیں، جنت میں وہاں مکان چاہیے جہاں سامنے میرے مصطفیٰ کا محل ہوگا، جنت میں حضور کا پڑوس چاہیے، حضور کی رفاقت چاہیے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت بھی چاہیے اور جنت میں حضور کی رفاقت چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا آوا غیر ذالک، اور مانگو کیا مانگو، اور مانگو کیا مانگتے ہو؟ یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ میں نہیں دے سکتا، مجھ سے کوئی درم دینار کو اشرفیاں کوئی دنیاوی چیز کا سوال کرو، یہ میں نہیں دے سکتا۔ فرمایا آوا غیر ذالک، اور مانگو کیا مانگتے ہو، اور مانگو کیا مانگو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ تعالی 400 سال پہلے گزر گئے، بزرگ ہیں، دیوبندی، وہابی، اہل سنت سارے ان کو مسلمہ شخصیت مانتے ہیں، بڑے بڑے ان کے اکابر علماء نے ان کی شخصیت کو مسلمہ تسلیم کیا ہے۔ الشعۃ اللمعات مشکات شریف کی شرح فارسی کے اندر اسی حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں از اطلاق سوال کے سل بخا و تخصیص نہ کر مطلوب خاص معلوم میشود کہ کار ہمام بدست ہمت و کرامت او صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں حضور کا یہ فرمانا کہ سل، اور مطلقاً کہنا کہ سل، یہ نہیں کہا کہ یہ مانگنا یہ نہ مانگنا، میں یہ دے سکتا ہوں یہ نہیں دے سکتا، وہ تخصیص نہ کر مطلوب خاص، کسی خاص چیز کی تخصیص نہیں کی، معلوم میشود، پتہ یہ چلتا ہے کہ کار ہما بدست ہمت و کرامت او صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے خزانے میرے نبی کے ہاتھ میں دے دیے، ہر چے خواہد ہر کرا خواہد بإذن پروردگار خود بدہد، حضور جسے چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما دے۔ فرماتے کر خریہ دنیا عقبہ آرزو داری بدرگاہش بیا ہر چے می خواہی تمنا کن، اگر دنیا اور آخرت کا بھلا چاہتا ہے آ دربار مصطفیٰ پہ آجا، مانگنا تیرا کام ہے، تیری جولی کو بر دینا رب کے حبیب کا کام۔ سالنی ربیہ، بولو نا مجھ سے مانگو، ربیہ مجھ سے مانگو، تو پھر مانگنے والے کے قربان جائیں۔ وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے رہنے والے تھے، دنیا کی مادی چیز کا سوال نہیں کیا، عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لب واہ آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں چولیاں، کتنے مزے کی پیک تیرے پاک در۔ سالنی ربیہ مجھ سے مانگو، اور اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ فرمایا اوا غیر ذالک، اور مانگو کیا مانگتے ہیں، اور مانگو
کیا مانگتے ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اپنے غلاموں کو جنت بھی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ رب کے حبیب ہیں. بولے رب کے. بھئی یہ ایک جھوٹا الزام ہے ہمارے اہل سنت و جماعت کے اوپر کہ نعوذ باللہ یہ سنی لوگ شرک کرتے ہیں، یہ نبی کو رب کا شریک بناتے ہیں. نعوذ باللہ تعالی یہ ایک صریح بہتان ہے، یہ الزام ہے، یہ افتراء ہے. ہم کہتے ہیں حضور رب کے شریک نہیں، رب کے حبیب ہیں. رب کے. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں بھئی اگر حضور کو رب کا شریک کہا جائے تو دو طرح کا نقصان ہے. تو جو ہے آپ کی وہ اسلام بھائی سو رہے سامنے بیٹھے، سدھو کے بیٹھو، کوئی گل نہیں. تو جو ہے نا یہ توجہ کرانی پڑتی ہے. یہ بولنے والی کی مجبوری ہے کہ جو سامعین آڈین جو ہے نا وہ بالکل تازہ دم چست چاقو چبند بیٹھے تو پھر گفتگو ہوتی ہے. ذرا ابو سے کہتے ہیں سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ دو طرح کا نقصان ہے. اگر حضور کو رب کا شریک کوئی کہے تو دو نقصان ہیں. ایک نقصان یہ شریک کہنے والا مشرک، کافر، ابدی دائمی جہنمی، اور کہنے والا ایک تو نقصان اپنا کر رہا ہے، اور شریک وہ ہوتا ہے جو کچھ حصے میں شریک ہو. سمجھ نہیں آ رہی؟ بھائی شریک وہ ہوتا ہے یا تو چوتھے حصے میں ہوگا یا آدھے میں حصے میں ہوگا یا کچھ میں شریک ہوگا نا. فرماتے ہیں اس میں حضور کا نقصان ہے. ہم حضور کو رب کا شریک نہیں مانتے، رب کا حبیب مانتے ہیں. جو محب کا ہوتا ہے وہ محبوب کا ہوتا ہے. وہ کس کا ہوتا ہے؟ حبیب کا ہوتا ہے. اس لیے امام فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا. جنہوں ذوق ہے سبحان اللہ کہہ ذرا محبت ہے. امام فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. میں تو مالک گا کہ وہ. صحیح بخاری کی حدیث امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض. صحیح بخاری کی حدیث حضور فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی گئیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ چابیاں یہ لوہے پیتل تانبے کی چابیاں نہیں، یہ تصرفات کی چابیاں، یہ اختیارات کی چابیاں. اس لیے حبیب کی بارگاہ میں جو مانگنے والا آتا ہے محبوب کی بارگاہ سے خالی نہیں جاتا. جنت مانگتا ہے تو جنت ملتی ہے. جو بھی سوال کرتا ہے مولا علی فرماتے ہیں ہم نے کبھی اللہ کے محبوب کی زبان پر لا کا کلمہ نہیں سنا. جو مانگنے آیا گئے حضور جولیاں بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں. اس لیے امام فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں تیرا میرا. یعنی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو حضور کے عشق اور حضور کی محبت سے جن کا سینہ اس قدر لبریز تھا. ایک واقعہ سنا کے بعد کو میں دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر جب پڑاؤ ڈالا 1400-1500 صحابہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں، اور ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے
مکہ المکرمہ بھیجا کہ جا کے مشرکین اور سرداران قریش کے ساتھ بات کرو کہ وہ ہمیں عمرہ کیوں نہیں کرنے دے رہے. ادھر حضرت عثمان غنی گئے کیونکہ مکہ کے سردار تھے, تو مکہ کے سرداروں نے کہا کہ عثمان تم ہمارے رشتہ دار ہو, خاندان کے ہو, برادری کے ہو, تم بھی مکہ کے سردار ہو, یہ کعبہ ہے یہ تم ہو, تم چاہو تو کعبہ کا طواف کر لو اور بیت اللہ کے چکر لگا لو, لیکن تیرے نبی کو ہم کعبے کے طواف کی اجازت نہیں دیں گے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا اور کہا کہ اپنے حبیب کے بغیر میں کعبے کا طواف کر کے کیا کروں. یہ ہے ہمارا ایمان, یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ حضور کے وسیلے سے ملا ہے, حضور کے تصدق سے ملا ہے. نماز ملی تو مصطفیٰ کے صدقے سے, روزہ ملا تو حضور کے صدقے سے, حج ملا تو مصطفیٰ کے وسیلے سے, زکوٰۃ ملی تو میرے مصطفیٰ کے ذریعے سے, ایمان, عرفان, ایقان, قرآن جو کچھ ملا ہے حضور کے وسیلے سے ملا ہے. اگر حضور کی محبت نہیں تو پھر کوئی چیز قابل قبول ہے. ادھر عثمان غنی نے بیت اللہ کا طواف کرنے سے انکار کر دیا اور ادھر حدیبیہ کے مقام پر کسی شخص نے کہا ہنیئا لابی عبداللہ یطوف بالبیت آمنا. ابو عبداللہ عثمان غنی کتنا خوش بخت انسان ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں روک دیا گیا اور عثمان وہاں جملہ نکلا. میرے غیب دان نبی نے نگاہ نبوت سے دیکھا اور حضور اللہ کی عطا سے جانتے تھے. میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو, لو مکث قضا و قضا سنتن ما طاف حتی اطوفا. تم یہ کہتے ہو کہ عثمان وہاں کعبے کا طواف کر رہا ہوگا, سنو اگر عثمان اتنے سال بھی وہاں جا کے گزار دے, فرمایا کہ ما طاف حتی اطوفا, میرا عثمان اس وقت تک طواف نہیں کر سکتا جب تک میں طواف نہ کر. ادھر عثمان غنی نے جواب دیا, ادھر حضور نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بتا دیا کہ عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے. اب دیکھیں حضور کی محبت اور حضور کا عشق ان کے دلوں کے اندر کیسا تھا. پھر یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں مقام دے گا. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, قبیلہ مضر اور قبیلہ ربیہ کے جتنے اشخاص و افراد ہیں صرف عثمان غنی میرے عثمان وہ ہوں گے کہ اللہ رب العزت عثمان کی شفاعت سے میری امت کے اتنے افراد کی بخشش و مغفرت فرما دے. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. اور ایک روایت علامہ محب طبری لے کے آئے, اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ امت مصطفیٰ کے 70,000 وہ افراد کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, قیامت کے دن حضرت عثمان غنی ان کی شفاعت کریں گے. رب حضرت عثمان کی شفاعت کو قبول کر کے ان جہنمیوں کو جنت عطا فرما دے. کیا کرے گا؟ اب دیکھ رہے ہیں یہ عثمان غنی ہیں جن کی شفاعت سے 70,000 جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو جنت ملے گی. یہ حضرت عثمان کا مقام ہے, تو پھر عمر فاروق کا مقام, پھر حضرت ابو بکر صدیق کا مقام, پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام, مولا علی کا, حسنین کریمین کا, حضور کے اہل بیت کا, حضور کے تمام صحابہ کا, اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ نبیوں کے امام کا مقام کیا ہو. جس نبی کا کلمہ پڑھنے کی برکت سے انہیں یہ شرف قیامت کے دن ملے گا کہ امت کے ہزاروں افراد جن پر اپنے اعمال کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, یہ شفاعت کریں گے تو اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا. اب ذرا سمجھیں, یہاں عقیدے کی بات سمجھیں. وہ لوگ جو ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے, جیسے نام نہاد علمی کتابی مرزا جلمی جیسے لوگ, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے بابے کام آئیں گے, ہمارے بزرگ کام آئیں گے. وہاں تو قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی ہو رہا ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا. وہاں تو نبی بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. لوگ جائیں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی. پھر سارے نبیوں کا احادیث کے اندر ذکر موجود ہے, توجہ سے سمجھیے ذرا. یہ ایک اشکال ڈالا جاتا ہے, ایک وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان احادیث کو ایک غلط رنگ دے کے اس میں سے باطل مقصد نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. حدیث ہے, ہم حدیث کے منکر نہیں, حدیث موجود ہے,
لیکن اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں دیکھیں حدیث میں موجود ہے کہ قیامت کے دن نفسی نفسی نبی بھی کہہ رہے ہوں گے. جب نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے تو پھر یہ بزرگ بابے یہ کسی کے کیا کام آئیں گے؟ سوال ہے کہ نہیں بھیا؟ سوال. آپ جتنے ساتھی علماء کی بات مشائخ کی نہیں کر رہا، عوام میں سے ساتھی جو بیٹھے ہیں آپ دیکھیں سوال ہے نا. اب اس طرح کے سطحی قسم کے اعتراضات اور سوالات جب ہمارے نوجوان سنتے ہیں نا تو ان کو چونکہ پٹی یہ پڑھائی جاتی ہے کہ دیکھیں آپ کے علماء آپ کے مولوی یہ آپ کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں، یہ آپ کو درست نہیں بتا رہے. حدیثیں تو یہ کہہ رہی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، صحابہ اہل بیت کو مانتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں. قرآن کی تفسیر نبی کی سنت سے کرتے ہیں. بولو یا سبحان اللہ. بھئی قرآن کی تفسیر حدیث سے کرتے ہیں اور حدیث کا مطلب ہم حضور کے صحابہ اہل بیت اور امت کے اماموں سے سمجھتے ہیں. یہ حدیث تو موجود ہے کہ قیامت کے دن نفسی نفسی نبی بھی کہہ رہے ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، کوئی نبی ولی کوئی کسی کے کام نہیں ہے، کہ یہ مطلب نہیں ہے. ابھی چلے آگے اسی صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، سنن نسائی کے اندر انہی حدیث کو پڑھ کے آگے چلیں. حدیث موجود ہے قیامت کے دن نبی بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، لیکن یہ بھی حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان والے جھگڑا بھی کریں گے. کیا کریں گے؟ اٹھائیں صحیح بخاری 7439 ابھی نکالیں جس کے پاس موبائل میں ہے، 7439 7439 نمبر حدیث ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جیسے دنیا کے معاملات میں تم مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ اور تقاضا کرتے ہو، قیامت کے دن ایمان والے اپنے دوسرے ان مومن بھائیوں کے بارے میں جو جہنم جا چکے ہوں گے یا جہنم کے لیے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں مطالبہ کریں گے کہ یا اللہ ان کو چھوڑ دے، ان کو. بلکہ سنن نسائی کے الفاظ ہیں ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون لہ فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم الذین ادخلوا النار. اللہ کی بارگاہ میں یہ مجادلہ کریں گے، جھگڑا کریں گے کہ یا اللہ یہ ہمارے بھائی تھے، ان کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا، ان کو جہنم سے نکال اور جنت میں داخلہ عطا فرما. بھئی یہ حدیثیں نہیں ہے. بھئی سمجھ آ رہی بات ہے؟ ابھی نکال کے دکھاتا ہوں. اٹھا لیں صحیح بخاری 7439 نمبر حدیث نکالیں. بخاری کی حدیث، سنن نسائی کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں کہ مومنین جھگڑا کریں گے. اچھا یہ جھگڑا جو ہے نا دونس کا جھگڑا نہیں، کسی کے ساتھ دونس دباؤ کے ساتھ، یہ جھگڑا ناز کا جھگڑا ہو. کس کا؟ جیسے محبوب اپنے محب کے سامنے کرتا ہے، یعنی پنجابی میں جنہوں لاڈ کہتے ہیں. اگرچہ یہ لفظ اللہ رب العزت کی نسبت سے بولنا جائز نہیں ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ لاڈ کے ساتھ بات کرتی ہے، ایمان والے رب کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے. وہ ناز کا، ادلال کا، ناز کا جھگڑا ہوگا. رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ ہمارے بھائی تھے، تو نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا، ادخلتہم النار، تو نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا. تو اللہ کریم فرمائے گا جاؤ جن جن کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہو ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو. تو وہ جو نفسی نفسی والی حدیث ہے نہیں، وہ ہے اپنی جگہ پہ، وہ اپنی جگہ پہ. پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے. فیشفع النبیون، یہی بخاری کی حدیث ہے 7439. فیشفع النبیون، نبی شفاعت کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے، شہید شفاعت کریں گے، اہل ایمان شفاعت کریں گے. تو وہ جو نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے تو بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو نفسی نفسی کی بات ہے وہ اس وقت کی ہے جب ابھی اللہ تبارک و تعالی شفاعت کا دروازہ نہیں کھولے گا. شفاعت کا دروازہ، اور جب رب اپنے حبیب پر شفاعت کا دروازہ کھول دے گا
حضور شفاعت کریں گے، پھر اللہ باقی نبیوں کو شفاعت کا اذن بھی دے گا، شہیدوں کو شفاعت کا اذن بھی دے گا، اللہ صالحین کو شفاعت کا اذن بھی دے گا، مومنین اور اللہ اپنے ولیوں کو شفاعت کا اذن بھی دے گا۔ اور حضور کی شفاعت کا عالم تو یہ ہے کہ حضرت سلطان فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے اے بھی کہنا پارا ہو نال شفاعت سر پر عالم اے چھٹ سی عالم سارا ہو حدوں پہ حد درود نبی تے اے جلدہ کل پسارا ہوں میں قربانی تلا توبہ ہوں جنوں ملیا نبی سہارا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں اب حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ فیشفع النبیون، نبی بھی شفاعت کریں گے، بن نفسی نفسی بھی کہہ رہے ہوں گے، شفاعت بھی کریں گے۔ وہ نفسی نفسی جب کہہ رہے ہوں گے جبکہ ابھی شفاعت کا دروازہ نہیں کھلے گا، جب کھلے گا تو پھر نبیوں کو بھی اذن ہوگا، ولیوں کو بھی، شہیدوں کو بھی، فرشتوں کو بھی۔ اور حضور کی شفاعت کا عالم تو یہ ہے کہ صحیح مسلم کی 1904 نمبر حدیث ہے۔ ابھی یہ کہتے ہیں دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے بیٹی تم میرے مال سے جو لینا چاہتی ہو لے لو۔ تو نعوذ باللہ یہ جو علمی کتابی نام نے حضرت وہ کہتا ہے کہ حضور نے اپنی بیٹی کو کہا کہ اے بیٹی فاطمہ اکڑنا نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، حالانکہ حدیث میں ایسے کوئی لفظ نہیں اپنی طرف سے۔ تو کہا کہ نعوذ باللہ کہا کہ اپنی بیٹی کو کہا کہ اکڑنا نہیں ہے، میرے مال سے جو لینا لے لو، قیامت میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ بھئی تو جو ہے نا وہ کہتا ہے حدیث کا مطلب یہ ہے، حالانکہ بھئی اس حدیث میں جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اے بیٹی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، یہ اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب رب نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کا ڈر سنائیں۔ تو حضور نے اپنی بیٹی کو، اپنی پھپھی کو اور قریش کے لوگوں کو بتایا کہ ہمیشہ دل میں رب کا ڈر رکھنا ہے، دل میں رب کا ڈر رکھنا ہے۔ یہاں نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے کوئی عذر نہیں دیا، کوئی اختیار نہیں دیا، میں قیامت میں کسی کا کوئی کام نہیں آؤں گا۔ بھئی صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، میرے آقا فرماتے ہیں شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِي، میری شفاعت تو قیامت کے دن میری امت کے کبیرہ گناہ والے لوگوں کے لیے ہوگی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں لوگوں کا یہ تصور ہے کہ میری شفاعت متقین کے لیے ہوگی، فرمایا لا، فرمایا کہ ہرگز نہیں، بلکہ میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کے خطا کاروں کے لیے، حالقین کے لیے، متلبسین کے لیے ہوگی۔ اور حضور فرماتے ہیں میری امت کے گناہوں میں ہلاک ہونے والے میں قیامت کے دن اپنے ان امتیوں کی شفاعت فرماؤں۔ اور حضور کی شفاعت کا عالم تو یہ ہے کہ صحیح مسلم کی 1904 نمبر حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یرغب الی الخلق کلہم، کل ساری کی ساری مخلوق خدا قیامت کے دن میری طرف رغبت کر رہی ہوگی،
سنیے جملہ سنیے، یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم علیہ السلام، حتیٰ کہ جد الانبیاء خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی قیامت کے دن میری شفاعت کے طلبگار ہیں۔ ذرا مبنا جھوم کے کہتے سبحان اللہ۔ کوئی کلمہ پڑھ کے یہ کہے کہ نہیں حشر دے دن جدوں دھپ نے سداؤنا کوئی نبی تے ولی اتھے کم نہیں آنا، بولی سمجھ آگئی ہے؟ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں حشر دے دن جدوں دھپ نے سداؤنا کوئی نبی تے ولی اتھے کم نہیں آنا۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہا ہے، تیرے کم نہیں ہونا، تیرے کم کیوں؟ حضور کی حدیث ہے شفاعتی یوم القیامت حق، میرا آقا فرماتے ہیں میری شفاعت قیامت کے دن برحق ہے، من لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا، پر میری شفاعت اسے ملے گی جو قیامت میں میری شفاعت کو، جو دنیا میں میری شفاعت کو مانتا ہوگا، جو ایمان رکھتا ہوگا اسے ملے گی۔ حضور فرماتے ہیں میری شفاعت قیامت کے دن ایسی ہوگی کہ ساری مخلوق خدا میری طرف دیکھ رہی ہوگی، میری طرف رغبت کر رہی ہوگی، حتیٰ ابراہیم علیہ السلام، حتیٰ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی رغبت فرما رہے ہوں گے تو میری آقا کی طرف رغبت فرما رہے ہیں۔ کوئی کلمہ پڑھ کے کہے کہ نہیں میرے نبی نے کام نہیں آنا، تو بھئی تیرے کام نہیں آنا، ہمارے کام آنا ہے۔ اور جو کوئی کہے کہ نہیں کام آنا تو امام فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا، وہ جو ان سے مستغنی ہوا۔ امام اہل سنت تاجدار بریلی فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ یہ حدیث صحیح مسلم 1904 کا ترجمہ ہے کہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جب جناب ابراہیم کو رسول اللہ کی حاجت ہے تو کلمہ پڑھ کے کہتا ہے کہ مجھے نبی کی حاجت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر ایسا ہے تو وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے کام آئیں گے، امت کے اولیاء ولیوں ولی کام آئیں گے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ یہ جو ایک تصور پیش کیا جاتا ہے کہ بابے کوئی شے نہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ نعرہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ امت کے اولیاء ان کو اللہ نے بہت بڑا رتبہ دیا ہے، بہت بڑا مقام دیا ہے۔ اور ایک اور بات کی وضاحت میں یہاں کر دوں، اب میں نے حدیث شروع آغاز میں پڑھی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ دو نوروں والے، عبادت بھی نور ہے، قرآن کی تلاوت بھی نور ہے، ایک رکعت میں پورا قرآن تلاوت فرماتے تھے۔ اچھا، اس بات کو بنیاد بنا کے یہ نام نہاد علمی کتابی سوشل میڈیا کے، اس نے یہ کہا دیکھیں یہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اور ہمارے بابے وہ ایک رات میں ایک ایک دو دو قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، تو یہ اپنے بزرگوں بابوں کی باتیں اس طرح کر رہے ہیں۔ حدیث تو یہ کہتی ہے جس نے 3 دن سے پہلے قرآن کو پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ حدیث کتابیں تو یہ کہہ رہی ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ بابے جو ہے نا وہ ایک ایک رات میں پورا پورا قرآن اور ایک ایک رات میں دو قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، لہذا ان کا عقیدہ جو ہے وہ اور ہے اور کتابیں کچھ اور بیان کر رہی ہیں، حدیثیں کچھ اور بیان کرتی ہیں۔ میں نے کہا کہ اے علم سے پیدل شخص، تمہیں اس حدیث کا مطلب ہی سمجھ نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن پڑھا اس نے قرآن نہیں سمجھا، اس کا یہ مطلب کب ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا اسے ثواب نہیں ہوگا؟ بھئی سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھنے کے موڈ میں بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ایک طرف حدیث ہے کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا، اور دوسری طرف آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اور بابے ایک ایک رات میں پورے رمضان میں 30 اور 60 قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، تو یہ تو حدیث کے خلاف ہے۔ لہذا کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے۔
میں نے کہا کہ تمہیں حدیث ہی سمجھ نہیں آئی یا تم جان بوجھ کے سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اچھا اس حدیث میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن پڑھا اس کو قرآن کا ثواب نہیں ملے گا؟ لکھا ہے یہاں فہم کی نفی ہے, سمجھنے کی نفی ہے, ثواب کی نفی. بولو ثواب کی نفی. تو معلوم ہوا کہ بھئی یہاں نفی سمجھنے کی ہو رہی ہے, اور اس حدیث کا تعلق ہے اس شخص کے ساتھ جو ابھی قرآن کو سمجھ رہا ہے, قرآن کو پڑھ رہا ہے, قرآن کو سیکھ رہا ہے. تو اسے اتنا جلدی اور تیز قرآن نہیں پڑھنا چاہیے, قرآن کرنا چاہیے. لیکن جس نے قرآن پڑھ لیا, قرآن سیکھا, ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے حفظ کر کے یاد کر کے قرآن کی تفسیر پڑھ کے پڑھاتے درس قرآن سنتے سناتے جس کی گزر گئی. وہ رمضان کا مہینہ ہو, حرم کعبہ کی فضائیں ہوں, جہاں ایک نیکی کرے تو 1 لاکھ نیکی کا ثواب ملتا ہے. رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے. وہ بجائے اس کے کہ بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھے, وہ اس کی جگہ پہ قرآن کھول کے قرآن کا دورہ کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, پڑھتا جاتا ہے پڑھتا جاتا ہے. قرآن سمجھ بھی لیا, قرآن پڑھ بھی لیا, قرآن کی تفسیر پڑھی پڑھائی درس دیا, سارا کچھ دیا. اب قرآن کو سمجھا تو اس نے ہے. اب اگر وہ قرآن کو 1 دن میں قرآن پڑھتا ہے, 1 رات میں پڑھتا ہے, بلکہ 1 رکعت میں کھڑا ہو کے قرآن پڑھتا ہے, تو یہ حدیث اس کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ اس کے لیے ہے جو پہلے ابتدان پڑھنے والا ہے. اور دوسرا اس حدیث میں سمجھنے کی نفی ہے, اس حدیث میں ثواب کی نفی نہیں ہے. قرآن پڑھ کے سمجھ نہ بھی آئے تو ثواب اللہ پھر بھی عطا فرماتا ہے. ثواب موٹی سی دلیل دے دوں, اس کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جو قرآن مجید کا 1 حرف پڑھے, اللہ 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں. اور حضور فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے. الف 1 حرف ہے, لام دوسرا حرف ہے, میم تیسرا حرف ہے. جس نے الف لام میم پڑھا, اللہ اس کے پڑھنے پر اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا. اچھا کوئی مجمع میں سے بندہ ہے جس کو الف لام میم پڑھ کے اس کا ترجمہ سمجھ آیا ہو؟ بولو بھائی. یاسین ترجمہ سمجھ آیا ہو, طٰہٰ سمجھ آیا ہو, ثواب ملا کہ نہیں؟ بولو بھائی, ملا کہ نہیں ملا؟ ثواب ملا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید کی کلمات, قرآن مجید کی آیات جب پڑھے گا, پڑھنے سے اللہ ثواب دیتا ہے. ہاں پڑھنے کے ساتھ سمجھے گا تو ثواب اللہ اور زیادہ عطا فرما دے گا. لہذا یہ ایک ڈونگ رچا کے عوام کو جو ہے وہ امت کے عقابے سے بدزن کرنا, متنفر کرنا, یہ ایک سوچی سمجھی سازش اور ایک چال کے ذریعے سے امت کے نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے. اور پھر بات اگلی اور بھی سن لیں کہ اچھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عادت کے مطابق ہوتی ہیں, اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں سے کرامت کے طور پر صادر فرماتا ہے. اٹھائیں, صحیح بخاری میں حدیث دکھانے کا ذمہ دار ہوں. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسا طے اللسان عطا فرمایا تھا. آپ اپنے غلاموں کو, نوکروں کو حکم دیتے تھے کہ گھوڑے کی زین کسی جائے. گھوڑے کی زین کسی جانے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام پوری زبور کی تلاوت فرما دیا کرتے. اب گھوڑے کی زین کتنے منٹوں میں کسی جاتی ہے؟ 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ لگ جائیں گے, اتنی دیر میں کسی جاتی ہے نا. اور زبور کا حجم قرآن مجید سے بھی زیادہ ہے, اس کی جو حجم ہے وہ قرآن مجید سے زیادہ ہے. تو داؤد علیہ السلام پوری زبور گھوڑے کی زین کسی جانے سے پہلے تلاوت کر دیا کرتے تھے. اگر ہم عادت کے موافق دیکھیں تو عادتاً ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ کے نبی سے یہ چیز معجزتاً صادر ہوئی. نبی سے ہو تو معجزہ ہوتا ہے, ولی سے ہو تو وہ کرامت ہوا کرتی. تو
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کرامت کے طور پر صادر ہوتی ہیں بحمد اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو صحیح سمجھنا اللہ رب العزت نے یہ اہل سنت و جماعت کو یہ عطا فرمایا ہے توفیق دی ہے اور اللہ کی رحمت سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اللہ کی رحمت سے عقائد بیان کرتے ہیں